بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری پارہ سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک الانسان انسان لفی خسر لازماً خسارے میں ہے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے عمل، الصالحات نیک، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے بالصبر صبر کی۔ ایک سوال جو دنیا کے کسی بھی انسان سے کیا جائے کہ آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب، ہر آدمی کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن لوگوں کے کامیابی کے نظریات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کامیابی کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عہدہ حاصل کر لیں، صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، چیئرمین بن جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید عظیم الشان نے فرعون کی، نمرود کی مثالوں کو بیان کر کے اس نظریے کو رد فرمایا کہ ایک انسان اگر ایمان اور اعمال صالحہ سے خالی ہو تو محض اقتدار کا حاصل ہو جانا کوئی کامیابی نہیں، وگرنہ فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کامیابی کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات وہ ایک کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید عظیم الشان نے قارون کی مثال کو بیان کر کے اس نظریے کا بھی رد فرمایا کہ ایک انسان اگر ایمان اور اعمال صالحہ سے خالی ہے تو محض دولت کا حاصل ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو دنیا والے اپنی آنکھوں کے ساتھ قارون کی ناکامی کو کبھی نہ دیکھتے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم معاشی ترقی کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید عظیم الشان نے قوم سبا کی مثال کو بیان کر کے اس نظریے کا بھی رد فرما دیا کہ جنہوں نے اپنے وطن کے اندر ڈیم بنائے ہوئے تھے، ہر وقت اپنے کھیتوں، کھلیان اور باغات کو جس وقت چاہتے تھے پانی لگا لیا کرتے تھے، پھلوں کی اور غلوں کی ایک ان کے پاس وافر مقدار موجود تھی، لیکن جس وقت ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو وہی ڈیم، وہی پانی جو ان کی زندگی کا سامان بنا ہوا تھا ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سامان بن گیا۔ کچھ لوگوں کا کامیابی کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر بڑا سا گھر بنا لیا، بڑی سی بلڈنگ بنا لی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید عظیم الشان نے قوم سمود کی مثال کو بیان کر کے نظریے کا بھی رد فرما دیا کہ قوم سمود کے لوگ ایسے تھے کہ جو پہاڑوں کو تراش کر کے ان کے اندر گھر بناتے تھے، بیل بوٹے بنایا کرتے تھے، لیکن قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے کی طرف نہیں آئے تو باوجود بڑے اور مضبوط گھروں کے وہ ناکام ہو کر کے رہ گئے۔ تو کامیاب ہے تو پھر کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید عظیم الشان نے ذکر کر دیا قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ پہلے زمانے کا ہو، اس زمانے کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عہدے والا ہو غیر عہدے والا، مالدار ہو غیر مالدار ہو، جو بھی ہے وہ سارے کے سارے خسران کے اندر ہے، ناکامی کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ اور
ناکامی کے راستے کی پر روان دواں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ جو انسان بھی ایمان لے آتا ہے وہ ناکامی سے باہر آ جاتا ہے، کامیابی کے راستے کی پر آ جاتا ہے، ایک حقیقی کامیابی کے راستے کی پر آ جاتا ہے۔ پھر اپنی کامیابی کو 100% یقینی بنانے کے لیے، جہنم سے بچ کر کے براہ راست جنت میں جانے کے لیے اس کو عامل الصالحات، نیک اعمال کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ آدمی مومن ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد 6 ایمانیات کا زبان سے اقرار کرتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کے پر ایمان، رسول کے اوپر گزشتہ رسولوں کے اوپر ایمان، کتاب کے اوپر گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان۔ ان ایمانیات کے عقائد کا دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے سچے انداز کے اندر خوشی کے ساتھ اقرار کرتا ہے، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ آدمی مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے۔ اب جب مومن ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو ناکامی سے، خسران سے وہ باہر آ گیا ہے، کامیابی کے راستے کے اوپر آ گیا ہے۔ اب کامیابی کو 100% یقینی بنانے کے لیے وعامل الصالحات، نیک اعمال کا اس کو سہارا لینا ہوگا۔ ہر وہ عمل نیک عمل ہوتا ہے، احسن عمل ہوتا ہے، صالح عمل ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، اور نیکیوں کے ترازو کے اندر اس کو ڈال دیا جائے تو اس کو جھکانے والے، انسان کو کامیاب کرانے والا ہو جائے گا جب اس کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائیں۔ نمبر 1 ایمان، کہ بندہ مومن اس کام کو، اس عمل کو، اس فعل کو کرنے والا ہو، اور دوسری صفت یہ کہ اخلاص کا مطلب یہ کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے، جائز کام کرے، وہ محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور جس گناہ سے بچے محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچنے والا ہو۔ اور عمل کو صالح بنانے کے لیے، احسن بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے تیسری صفت یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام کرنے والا ہو۔ تو جو عمل بھی ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، کمانا ہو، اگر اس کے اندر 3 صفات آ جاتی ہیں، ایمان، اخلاص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو وہ صالح عمل بن جاتا ہے، احسن عمل بن جاتا ہے۔ نیکیوں کے پڑھے کے اندر اس کو ڈالا جائے تو اس کو جھکانے والا عمل بن جائے گا۔ پھر نیک اعمال کے اندر 2 اعمال کا نمایاں طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کر دیا، وتواصوا بالحق، یہ اہل ایمان ایک دوسرے کو ادائے حقوق کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ حق کا یہاں پر علماء نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کو ادائے حقوق کی تلقین کرتے ہیں، کہ جب بھی بندہ مومن دوسرے مومن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر کمزور ہے، تو باتوں کے اندر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کیا کرو، اس سے بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ اس کے علم کے اندر ہے کہ آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن باوجود صاحب استطاعت ہونے کے یہ حج کی طرف نہیں جا رہا، تو باتوں کے اندر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا حق بھی لازم آتا ہے، تیرے اوپر حج کرنا بھی فرض ہے، لہذا پہلی فرصت کے اندر تو حج کرنے کی کوشش کر۔ تو یہ ایک دوسرے کو ادائے حقوق کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ اے بندے، جو تمہارے اوپر اللہ کے حقوق آتے ہیں یا جو تمہارے اوپر بندوں کے حقوق آتے ہیں، ان کو ادا کرنے والا بن۔ اور دوسرا مطلب ہے وتواصوا بالحق، یہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے۔ گویا کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو شاباش دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا جو راستہ تو نے اختیار کر لیا ہے، یہ زبردست فیصلہ کیا، زبردست راستہ، کامیابی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی، اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت فرمائیے، ایک ایسی پیاری سی بات بتلا دیجئے کہ جو آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنی نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، جو بھی حالات ہو، امن ہو، جنگ ہو، بس تمہاری سوچ یہ ہو کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اسی کلمے کے اوپر دنیا سے میں رخصت ہوں گا۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ اہل ایمان ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، صبر کرنے کی
تاکید کرتے رہتے ہیں۔ صبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ صبر علی الحسنات بھی ہوتا ہے، نیکیوں کے اوپر صبر، کہ انسان نیکی کرتے ہوئے جو مشقت اٹھاتا ہے اس کو برداشت کرنے کے اوپر بھی انسان کو صبر کا ثواب ملتا ہے۔ اور صبر علی السیئات بھی ہوتا ہے، برائیوں کے اوپر صبر، کہ گناہ سے بچتے جو انسان ذکر اٹھاتا ہے اس کو برداشت کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ صبر کا اجر و ثواب انسان کو عنایت فرماتا ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی المصیبہ، مصیبتوں کے اوپر، دکھوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا، کہ جو بھی دکھ آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، انسان جزا فضا کرنے والا نہ ہو، تقدیر کے اوپر شکایت کرنے والا نہ ہو، بلکہ صبر کرے، حوصلہ رکھے اور اللہ رب العالمین ہی سے دعا کرنے والا ہو۔ تو جب بھی کسی مومن کے اوپر کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، تو دوسرا مسلمان اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث اس کو سناتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر و ثواب پا لیتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو کھاتا ہے تو اس کے اندر صبر کرتا ہے، تب بھی اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا راستہ دیا ہے، حقیقی کامیابی کا، کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نقصان سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر 1 مقام کے اوپر نہیں، 2 مقام کے اوپر نہیں، 3 مقام کے اوپر نہیں، 124 مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، یہ آخرت کے اندر حقیقی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہونے والے ہیں، جہنم سے بچنے والے ہیں، جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو ادائے حقوق کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو صبر و عافیت کی تلقین کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔